امت کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ لوگ کیا کہیں گے اب تک بدعت ہو رہی تھی وہاں؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ توصیف الرحمان راشدی نے اس اشکال کا جواب یہ دیا ہے کہ ہماری نظر میں چونکہ 8 رکعت سے زیادہ بھی جائز ہے، 8 سے زیادہ پڑھو، 20 سے کم پڑھو، سب جائز ہے، تو مسجد حرام میں یہ بھی جائز ہے جو 20 ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں کا تو دفاع کرنا ہے نا، ہم لوگ کے بارے میں دفاع نہیں کرنا کہ یہ بھی جائز ہے تو چلو یہ بھی ٹھیک ہے نا، ان کا چونکہ دفاع کرنا ہے، عربوں کو اپنا ہمنوا بنانا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے آپ کی رائے کے مطابق، تو پھر مکہ والوں کو چاہیے کبھی 20 پڑھ لیں، کبھی 10 پڑھ لیں، کبھی 5 6 پڑھ لیں، کبھی 8 پڑھ لیں، سب جائز ہے، تو 20 ہی پہ کیوں؟ اصل سوال یہ ہے، اس کا جواب ان کے تحریروں میں نہیں ملے، اس کا اصل جواب ان کی زبان سے ہونا چاہیے کہ غلط ہو رہا ہے۔ جب 17 جائز ہے تو 1200 سال سے جو ہے نا یہ 20 غلط ہو رہا ہے، 100% غلط ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کام اگر دیوبندی حضرات کرتے تو نہ صرف یہ کہ غلط بلکہ مقلد، مشرک، بدعتی اور معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، وہ کر رہے ہیں تو نہ بدعتی ہیں نہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اتنا ہلکا مسئلہ ہے تو اس پر اتنی دیر بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اچھا آگے یہ انہوں نے پھر اس کے دلائل دیے، میں اس کو نقل نہیں کرتا، شیخ عطیہ سالم نے جو اپنی کتاب میں کچھ دلائل میں نے نکالے تھے وہ بھی رہنے دے، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب وہی نقل کیے انہوں نے جو میں بتا بھی چکا ہوں، بہت سی باتیں اس میں سے، چھوڑو اس کو، بس ایک فتویٰ نقل کر دیتا ہوں سعودی عرب کے مفتی اعظم کا، سعودی عرب کے مفتی اعظم جو شیخ بن باز کے استاذ تھے، یہ لوگ نقل کرتے ہیں شیخ بن باز کی نظر میں 8 رکعتیں بھی جائز ہیں اور 8 سے زیادہ بھی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ چونکہ ابن تیمیہ